السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تنزلات. اب ہم تنزلات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اس نسبت کی حقیقت واضح ہو جائے. جلی تنزلات 3 ہیں. ان تنزلات میں ہر جلی تنزل کے ساتھ ایک خفی تنزل بھی ہے. ہر جلی اور خفی تنزل کے ساتھ ایک ورود یا ایک شہود کا تعلق ہے. پہلا جلی تنزل سر اکبر ہے، دوسرا جلی تنزل روح اکبر ہے، اور تیسرا جلی تنزل شخص اکبر ہے. شخص اکبر اس مظہر کا نام ہے جس کو کائنات کہتے ہیں. اسی کائنات کو مادی آنکھ دیکھتی ہے اور پہچانتی ہے. کائنات کی ساخت میں بساط اول وہ روشنی ہے جس کو قرآن پاک نے ماء یعنی پانی کے نام سے یاد کیا ہے. موجودہ دور کی سائنس میں اس کو گیسز کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. انہی صدہا گیسوں کے اجتماع سے اولاً جو مرکب بنا ہے اس کو پارا یا پارے کی مختلف شکلیں بطور مظہر پیش کرتی ہیں. انہی مرکبات کی بہت سی ترکیبوں سے مادی اجسام کی ساخت عمل میں آتی ہے، اور انہی مادی اجسام کو موالید ثلاثہ یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات کہتے ہیں. تصوف کی زبان میں ان گیسوں میں سے ہر گیس کی ابتدائی شکل کا نام نسمہ ہے. دوسرے الفاظ میں نسمہ حرکت کی ان بنیادی شعاؤں کے مجموعے کا نام ہے جو وجود کی ابتدا کرتی ہے. حرکت اس جگہ ان لکیروں کو کہا گیا ہے جو خلا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ تو وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور نہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں. یہی لکیریں مادی اجسام میں آپس کا واسطہ ہیں. ان لکیروں کو صرف شہود کی وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو روح کی نگاہ کہلاتی ہے. کوئی بھی مادی خوردبین اس کو کسی شکل و صورت میں نہیں دیکھ سکتی. البتہ ان لکیروں کے تاثرات کو مادیت مظہر کی صورت میں پا سکتی ہے. انہی لکیروں کو اہل شہود کی تحقیق میں تمثل کی نمود کہا جاتا ہے. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم میں سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کریں گے وہ ہوگا ٹائم سپیس کا قانون. ہمارے ساتھ رہیے گا.